ہماری اور آپ کے محبتوں کا قبلہ قاری سید غلام رسول بابا نے بھی بہت عمدہ پڑھا۔ ان کے پڑھنے کو دیکھ کے میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں، شیر چاہے جتنا بوڑھا ہو جائے دہاڑنا نہیں بھولتا ہے۔ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم لوگ آج تلاش کریں گے۔ سوال ہی بڑا عجیب ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ امام حسین کو شہید ہونا کیوں ضروری تھا؟ آج اس نہج سے ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو میرا وعدہ تھا کہ کل سیدنا ابو بکر و عمر اور مولا علی کی شان ہوئی، تو آج سیدنا عثمان کے فضائل، تو میں نے سوچا جب سیدنا عثمان کے فضائل اور آپ کا ذکر شروع کریں گے تو ساتھ میں آپ کے خلافت کا تذکرہ بھی آئے گا، اور وہیں سے کربلا کی بنیاد پڑی ہے، تو بیچ میں ہم کوئی اور بات نہیں کر پائیں گے۔ تو کل سے انشاءاللہ ترتیب وار سیدنا عثمان، آپ کی خلافت، آپ کی شہادت کیوں ہوئی، ان ساری چیزوں کو کور کیا جائے گا۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ امام حسین کو ہونا کیوں ضروری تھا، اور امام حسین کی شہادت کیسے ایک عام شہادت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں بہت ساری شہادتیں ہوئیں، کربلا میں صرف 72 جان گئے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے حادثات اور واقعات اسلام کے دامن میں ہیں۔ 1492 کے آس پاس میں جب سقوط گرناطہ ہوا، یا بغداد کا جب فال آف بغداد ہوا، تو اتنی لاشیں بچھی تھی کہ بغداد کے ہر گلی کے دیوار پر کسی نہ کسی لاش کو سہارا دے کر کے کھڑا کیا گیا۔ آخر اس واقعے کو آپ کیوں نہیں یاد کرتے؟ ایک ہی وقت میں 5000 ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین کر کے ان بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ آپ ان باتوں کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ زیادہ دور کیا جائیں ہم، ہندوستان کی جنگ آزادی میں 1897 57 اس وقت میں جب انگریزوں کے خلاف غدر کیا گیا، کئی عالم دین شہید کیے گئے، کتنے مسلمان اور ہندوستانیوں کا خون بہایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دلی کے راستے میں ہر پیڑ پر کسی نہ کسی عالم دین کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ اتنے علماء شہید کر دیے گئے، اس بات کی ابھی تک کسی کو خبر نہیں، کوئی یاد نہیں کرتا۔ غرناطہ میں دیکھیں یا اسپین میں دیکھیں کہ وہاں پہ کئی سو سال تک اسلامی حکومت رہی، مسلمان بطور فاتح اور حکمران رہے، لیکن وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا، وہاں سے ان کی حکومت نیست و نابود ہو گئی۔ اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ دور کیوں جائیں؟ وقت بے وقت ہر سال 2 سال 3 سال کے بعد کبھی 40,000 کبھی 50,000 فلسطینیوں کو اپنے جان کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے۔ آپ اس کے لیے بیٹھ کر کے کبھی ذکر کی محفل نہیں سجاتے، ان کی تقریریں نہیں سنتے، آپ ان کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں۔ حسین صرف کربلا میں اپنے 72 لوگوں کے ساتھ شہید ہوا، زمانہ 1400 سال سے زیادہ کا گزر گیا، ابھی تک لوگ اسے بھول نہیں رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جواب ملے گا، اگر 1897 میں جنگ ہوئی ہے، اس میں قربانی دی گئی ہے، تو وہ زمین کے لیے قربانی دی گئی ہے۔ بغداد میں اگر ہم مارے گئے ہیں، وہ ہمارے اپنے بدعملی کا نتیجہ تھا۔ اگر غرناطہ میں ہمارا سقوط ہوا ہے تو وہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر بغداد میں ہم پر ظلم اور زیادتی اور قربانیاں ہمیں پیش کرنی پڑی ہے تو وہ زمین کی لڑائی تھی۔ ہندوستان میں علماء، صلح اور مسلمانوں کی لڑائی انگریزوں کے خلاف یہ زمین کی لڑائی تھی۔ بغداد کی لڑائی یہ زمین کی لڑائی تھی، غرناطہ کی لڑائی یہ زمین کی لڑائی تھی، اسپین کی لڑائی یہ زمین کی لڑائی تھی، لیکن کربلا کی لڑائی یہ زمین کی لڑائی نہیں بلکہ دین کی لڑائی تھی۔
تو جو جنگ زمین کے نام پر لڑی جاتی ہے وقت کے ساتھ لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اور جو جنگ اور جو شہادت دین کے نام پر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو لازم اور ضروری اور تمام انسانوں کے دل میں اس واقعے اس شہادت کو گھر بنا دیا کرتا ہے۔ امام حسین کا تذکرہ کیے جا رہے ہیں ہم ہمیشہ، اور جو اقبال نے کہا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال کے نظر میں کہ داستان حرم کیا ہے؟ ابتدا ہوتی ہے اس کی اسماعیل سے اور انتہا ختم ہوتا ہے امام حسین پر۔ کیسے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے آج اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے رب ہب لی من الصالحین، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک زبردست صبر کرنے والے حلیم اور بردبار بیٹے کی خوشخبری اور بشارت سنائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، اور جب ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنیہ، کہا باپ نے اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بولو تمہاری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر، جو خدا آپ کو حکم دے رہا ہے وہ آپ کر لیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری شہادت اور میری قربانی مانگتا ہے، آپ اللہ کے راہ میں مجھے قربان کر دیجیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کر کے دکھا دوں گا، ہوں تو آپ کی اولاد۔ توحید کا درس، خدا کی محبت، یہ بچپن میں آپ سے میں نے گھٹی میں پیا ہے، تو میں اللہ کے، اور کیا شاندار بیٹا ہے اسماعیل کہ ایک بار بھی تردد والی کوئی بات نہیں، یا بات یہ میرے بابا افعل، جو کرنا ہے آپ کیجئے، بیچ میں کچھ نہیں کہا کہ یہ تو خواب کی بات ہے۔ ایک مرتبہ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے کنفرم کہ ابھی تک تو کسی انسان کی قربانی پیش نہیں کی گئی ہے، میں انسان ہوں، تم میری قربانی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ نہیں، اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے تو بابا جان جو اللہ نے حکم دے دیا ہے آپ وہ کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھا دوں گا، میں صبر کروں گا۔ اب دونوں باپ بیٹے چلے ہیں مینا کے وادی میں، رسیوں سے باندھ بھی دیا، لٹا دیا، اور اس وقت میں قریب تھا کہ چھری چلتی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب لٹا دیا اسماعیل کو اور ذبح کرنے کے قریب ہوئے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، اور ادھر جبریل کو آواز دے جبریل اب سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، دیکھو میرے خلیل نے میری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربانی پیش کرنے کے لیے چھری چلا دی ہے، جاؤ جنت سے مینڈا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل کو بچاؤ۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ادھر ابراہیم کو آواز دی، قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے سچ کر دکھایا وہ خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم محسنین کو بہترین جزا دینے والے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ جو تمہارے اوپر بلا امتحان آیا تھا یہ بہت بڑا امتحان، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کو ایک فدیے کے بدلے میں بچا دیا، ایک ذبح عظیم کا فدیہ اس کے بدلے میں پیش کیا۔ کہ خلیل صرف ایک اسماعیل سے کام نہیں چلے گا، آج اسماعیل کو ہم بچا دے رہے ہیں، اس ایک اسماعیل کے بدلے میں تمہیں تمہاری اولاد کو کبھی 72 اسماعیل بھی قربان کرنی پڑے گی۔ ایک ذبح عظیم کے بدلے میں ہم نے اسماعیل کو بچا لیا۔ پیچھے پھر آئے، کیا فرمایا؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل کی ذبح صرف ذبح، اور اسماعیل کے بدلے میں جو آیا، جو فدیہ بنا، اس کو قرآن نے کہا بذبح عظیم، عظیم ذبح۔ اسماعیل کی ذبح صرف ذبح،
اور اسماعیل کے بدلے میں جو فدیہ ہے وہ ذبح عظیم ذبح، بڑا ذبح۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ مینڈا کبھی بھی پیغمبر سے تو بڑا نہیں ہو سکتا جو فدیے میں آیا تھا، پھر وہ کیسے اسماعیل کا فدیہ بن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذبح عظیم کہہ رہا ہے؟ اسماعیل کا فدیہ بننے کے لیے کوئی ایسا چاہیے جو کسی نہ کسی لحاظ سے اسماعیل سے بہتر ہو، کسی نہ کسی نسبت سے اسماعیل سے بہتر ہو۔ اور کیسے بہتر ہو؟ اسماعیل پیغمبر ہے، کوئی غیر پیغمبر اسماعیل سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات میں دیکھ لو، آخر نظر جب ٹکے گی تو کربلا میں امام حسین کو دیکھو گے۔ حسین کون ہے؟ اسماعیل کون ہے؟ جو آل ابراہیم ہے، ابراہیم کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن حسین کون ہے؟ یہ محمد کا نواسہ ہے۔ اگر ابراہیم کو اسماعیل کو دیکھا جائے تو اس کے پاس نسبت ہے آل ابراہیم ہونے کی، اور حسین کے پاس نسبت ہے آل ابراہیم بھی ہونے کی اور آل محمد بھی ہونے کی۔ تو حسین کے پاس جو یہ نسبت ہے، صرف نسبت کہ آل ابراہیم بھی ہے اور آل محمد بھی ہے، اور ابراہیم اسماعیل کے پاس صرف یہ نسبت ہے کہ وہ آل ابراہیم ہے۔ اس نسبت میں دیکھا جائے تو حسین اسماعیل سے کہیں اوپر نظر آتا ہے۔ اسماعیل سے بہتر اگر کوئی فدیہ چاہیے تھا، گویا رب تعالیٰ نے بھی کہا ابراہیم تیرے بیٹے کو آج بچا لے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں جس کے پاس اس سے بہترین نسبت ہوگی وہ حسین کربلا میں آج کے قربانی کے بدلے میں 72 جان قربان کر کے ادا فرمائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کمال کی بات ہے، مولا جب قربان کرنا ہی تھا اسماعیل کو تو پھر بچایا کیوں؟ اور جب بچانا ہی تھا تو قربانی کا حکم کیوں دیا؟ آج تھوڑا سا مختلف جہت سے بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، جو میرا اپنا ایک ردم ہے اسے ہٹ کر کے، چونکہ بات سمجھانی اور ایک الگ انداز میں آپ کے سامنے کربلا کو پیش کرنا مقصود ہے۔ جب اسماعیل کو قربان کرنا ہی تھا تو پھر بچایا کیوں؟ کہا بچایا اس لیے کہ اسی اسماعیل کے نسل میں آخری نبی نبیوں کے امام کو آنا ہے، نبیوں کے امام کی آمد ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش کے لیے آپ کے والد ماجد اسماعیل کو ہم نے بچایا ہے، اس کو ذبح ہونے سے بچایا ہے، اس کا بدلہ آپ ہی کے نسل کو چکانا ہوگا۔ اے محمد، آپ ہی کے پیدائش کے لیے اسماعیل بچا ہے، اس قربانی کا بدلہ آپ کو چکانا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام بار بار فرمایا کرتے تھے نا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اس جملے پر میرے اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے، بلاغت کا ایک قاعدہ پیش کیا، فرمایا لوگوں طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا نام ذکر کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ضمیر ذکر کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ نام نہیں لیا جاتا۔ جیسے جملہ یہ ہونا چاہیے، الحسین منی الحسین منی وانا منہ، میں حسین سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، دوبارہ حسین کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں کہوں عرفان صاحب آئیں، پھر وہ بیٹھ گئے، پھر عرفان صاحب دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بار جب نام لے لیا تو دوبارہ نام نہیں لیا جاتا، پھر وہ ضمیر لایا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کا ذکر کر رہے ہیں تو الحسین منی ایک بار، وانا من الحسین دوبارہ حسین کا نام لیا، کیوں؟ بلاغت کا ایک قاعدہ امام محمد رضا ذکر کرتے ہیں کہ جو نام بولنے والے کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ نام لینے والا بار بار لیتا ہے، وہ نام محبت میں محب بار بار لیتا ہے۔ نبی بھی حدیث کو ان جملے سے ارشاد فرما کر کے بتا رہے ہیں، میرے امتی، میرے چاہنے والوں، میرے عاشقوں، دیکھو تو صحیح کہ میں کتنا حسین سے پیار کرتا ہوں کہ میں خود نبیوں کا امام ہو کر کے حسین کا نام بار بار لے رہا ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نانا نواسے سے ہوتا ہے، شاگرد استاد سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہو؟ بیٹا باپ بیٹے سے کیسے ہو؟ وانا من الحسین، یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر وہ صفات جو اور نبیوں میں الگ الگ ہے،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچا خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اے میرے نبی، یوسف کے پاس جو حسن ہے، موسیٰ کے پاس جو جلال ہے، جو اس کے پاس عصا ہے، تمام نبیوں کے پاس جو کمال ہیں ان کے پاس الگ الگ ہے، وہ سارے کمال کو اے میرے نبی آپ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ سب کو الگ الگ ملا، میرے نبی کو سارا کمال مل گیا ہے۔ یوسف جیسا حسن بھی ملا، موسیٰ جیسا معجزہ بھی ملا، ابراہیم جیسا خلق بھی ملا، یعقوب جیسا صبر بھی ملا، یونس جیسی عاجزی اور انکساری بھی ملی، سارے صفات ملے۔ لیکن کوئی پیغمبر جن کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ معجزات کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَإِنِّي أُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو جلا دیتا ہوں، یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ کمال میرے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھا کر کے رکھا۔ کیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس مردے کے اندر کبھی نہ کبھی جان تھی، جان نکل گئی تھی، واپس کر دی۔ لیکن میرے نبی کا جو معجزہ ہے، ابو جہل آتا ہے ہاتھوں میں کنکری لے کر کے، کنکری میں شروع سے جان نہیں ہے، نبی نے اشارہ کیا تو کنکری بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ ارے جس کے اندر جان نہیں ہے، میرے نبی نے اس میں بھی جان ڈال دیا اپنے اللہ کے دیے ہوئے معجزے سے۔ اور نبیوں میں جو جو کمال ہے، سارا کمال میرے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ اسی طرح ایک نبی کو دیکھیں، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ظالم بادشاہ سے پالا پڑ گیا۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے فتویٰ دو کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کروں۔ کہا کہ نہیں، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے اوپر حرام ہے۔ کہا نہیں مانتے، فتویٰ نہیں دیتے میرے حق میں۔ سر کٹوا دیا سیدنا زکریا علیہ السلام کا اس بادشاہ نے، شہید ہو گئے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اور تشت ملا کر کے رکھا گیا اس بادشاہ کے سامنے سر، اور وہ کہہ رہا ہے بادشاہ، کیا زکریا، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ میرے حق میں فتویٰ دے دو جائز ہونے کا، نکاح حلال ہونے کا، نہیں مانا۔ دیکھا نا کہ تمہاری عاقبت کیا ہوئی، تمہارا انجام کیا ہوا۔ اس وقت کٹے ہوئے سر سے بھی آواز آئی، بادشاہ یہ لڑکی تیرے اوپر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کٹے ہوئے سر سے بھی آواز آئی۔ اور پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو سیدنا زکریا نے دوڑا دیا تھا، تم جاؤ، تم بچ جانا۔ وہ چلے گئے آگے۔ آپ گئے آگے تو دیکھا ایک درخت آپ کو کہہ رہا ہے، سیدنا یحییٰ آپ آئیے میرے اندر چھپ جائیے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، درخت پھٹا، آپ درخت کے اندر چلے گئے۔ شیطان بھی پیچھے پیچھے تھا، اس نے آپ کے کرتے کو پیچھے سے تھوڑا سا دامن کو پکڑ لیا۔ آپ مکمل اندر چلے گئے درخت کے، تھوڑا سا کپڑا آپ کا باہر دکھ رہا ہے۔ اب ادھر سے پیچھے سے فوج دوڑاتی ہوئی آپ کو آئی۔ شیطان نے کہا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ایک نوجوان ادھر سے گزرا ہوگا۔ کہا وہ دیکھو درخت میں نظر آ رہا ہے کسی کا کپڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظلم بالائے ظلم۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام درخت میں ہی ہے، ان سپاہیوں ظالم فوجوں نے درخت کو بیچ سے چیر دیا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو شہید ہونا یہ بھی کمال ہے، یہ بھی ایک خصلت ہے، ایک فضیلت ہے۔ شہادت یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اور شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی نے خود فرمایا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے، اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، وہ اپنا سر کٹاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار پہلے کرا دیتا ہے۔ شہید کا یہ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سارے نبیوں کی صفات اور خصلت اور فضائل اور ان کے کمالات اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے اندر جمع کر دیا ہے۔ تو شہادت کا مرتبہ تو حضور کو نہیں ملا، کیونکہ آپ تو شہید نہیں ہوئے، شہادت کا مرتبہ آپ کو ملا نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی خود دعا تھی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں خود چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلوں اور میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر قتل کیا جاؤں، میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، میں دوبارہ قتل کر دیا جاؤں، اسی طرح اللہ کے بارگاہ میں میں بار بار شہید ہوتا رہوں۔ یہ حضور کی خواہش بھی تھی، یہ حضور کی دعا بھی تھی۔ اور نبی کی دعا کو، نبی کی خواہش کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ دعا تو دعا ہے،
اگر نبی صرف تمنا کر لے، وہ بھی ہمارے نبی، وہ بھی کیسے کہ عصر کی نماز ہے 2 رکعت ہو گئی ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا، تمنا جاگی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جاتا اور جو ہمارے باپ ابراہیم نے بنایا ہے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب آپ کی تمنا ہو گئی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جانا چاہیے، اب نماز 2 رکعت ہوئی ہے، ابھی 2 رکعت باقی ہے، اب نماز میری بعد میں پوری ہوگی، آپ کی تمنا پہلے پوری کی جائے گی۔ اپنے چہرے کو نماز کے اندر ہی موڑ دیجئے، قبلہ تبدیل کر دیجئے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو کعبہ مقدسہ کی طرف موڑ دیجئے، کیونکہ نماز میری ہے، بار بار پڑھی جاتی رہے گی۔ محبوب آپ کی جو تمنا ہے فوراً پوری ہونی چاہیے، تیری دعا کو خدا نے نہیں ملول کیا، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول کیا۔ صبح تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر تمنا کو پوری فرماتا ہے۔ ایک یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر تمنا کو پوری فرماتا ہے، اور محبوب کی تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، اور دوسری طرف شہادت کا مرتبہ عظیم ہے، اور شہادت کا مرتبہ بہت سارے نبیوں میں پایا جاتا، لیکن یہ مرتبہ ہمارے نبی کو نہیں ملا ہے۔ کیسے ملے گا؟ اور کیا نبی علیہ السلام شہید کر دیے جاتے، آپ کی خواہش پوری ہو جاتی؟ لیکن قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ تبلیغ دین کیجئے، لوگوں سے آپ کو بچا کر کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے بعد اپنے جو 2 باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے انہیں واپس بھیج دیا کہ جاؤ گھر میں تم بھی آرام کرو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اگر کسی کافر کے ہاتھ سے نبی شہید ہو جاتے تو قرآن کی آیت جھوٹی ہو جاتی کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ لوگوں سے میں آپ کو بچاؤں گا، اور اللہ نہیں بچا پایا۔ اس لیے نبی کو بچنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی آیت جھوٹی نہ ہو، اور نبی کو شہید ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نبی کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ پھر نبی کی خواہش کیسے پوری ہو جائے گی؟ آپ بھی ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ 20-25 سال 30 سال کی عمر میں کہ میں یہ بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، پروفیسر بن جاؤں، حالات کے مارے کسی وجہ سے آپ نہیں بن پاتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو وہ بنا کر کے اپنی تمنا پوری کر لوں۔ کرتا ہے کہ نہیں آدمی ایسا؟ میرا بیٹا یہ بن جائے، اتنا بڑا آدمی بن جائے، اس پوسٹ پر چلا جائے، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا نہیں بن پایا، گھر والے پڑھا نہیں پائے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں اپنے بیٹے کو پڑھا کر کے ڈاکٹر بناؤں گا اور اپنی تمنا پوری کروں گا۔ یہ لوگوں کی عام رائے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ قرآن کہتا ہے اے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگ آپ کے طرف شر سے اپنے ہاتھوں کو بڑھا نہیں سکتے، تو اب جب لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، نبی شہید نہیں ہوگا تو نبی کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ تو پھر جیسے کہ عام دنیا میں قاعدہ ہے کہ آدمی جب خود اپنی خواہش پوری نہیں کر پاتا تو اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھا جائے تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کا تو کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تو کسی مرد کا باپ نہیں ہے، ایک آپ کے بیٹے تھے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں، ایک طرف سیدنا امام حسین، ایک طرف سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں جبریل آ گئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے گود میں ان دونوں کو جمع نہیں کرے گا، اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سوچا اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو حسین کے غم میں فاطمہ روئے گی، اور فاطمہ کے غم سے میں بھی رونے لگ جاؤں گا، مجھے بھی غم ہو جائے گا، اور اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو یہ میرا بیٹا ہے، اس کا غم صرف مجھے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے کہا جبرائیل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ، میں حسین کو گلے لگا کر کے رکھوں گا حسین کے اوپر۔ اور بار بار نبی کہا کرتے تھے حسین تجھ پر تو میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ اور ضروری تھا کہ نبی کا کوئی بیٹا جوان نہ ہو، کیونکہ
آپ آخر الانبیاء خاتم النبیین بن کر کے آئے تھے. اگر کوئی بیٹا آپ کا جوان ہو جاتا تو کہنے والے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ بیٹا بھی نبی رہتا یا نبی نہیں رہتا. اگر نبی بنتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں رہتے، آپ آخری رسول نہیں رہتے. اور اگر بیٹا وہ نبی نہیں بنتا تو پھر دوسرے نبی کے امت ہم سے آ کر کے کہتے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی امت ہم سے آ کر کے کہتی، دیکھو لوگو ہمارے نبی کا باپ سیدنا یعقوب بھی نبی اور ہمارا نبی ان کا بیٹا سیدنا یوسف بھی نبی. تمہارا آخری نبی کیسا نبی ہے کہ باپ تو نبی ہوا لیکن بیٹا نبی نہیں ہو پایا، بیٹا نبی نہیں ہو پایا. اس لیے اس بیٹے کو بچپنے میں ہی فوت کر دینا ضروری تھا. پھر پیچھے آؤ تو پھر تمنا تو آدمی پوری کرتا ہے اپنے بیٹے سے، اپنی خواہش تو اپنے بیٹے سے پوری کرتا ہے. نبی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، اور شہادت ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ سارے کئی نبیوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ یہ مقام نبی کو بھی ملنا چاہیے، ورنہ دوسرے نبی کی امت آ کر کے کہتے دیکھو ہمارے نبی کے اندر اتنا کمال تھا، اتنا کمال تھا، ساتھ میں ہمارے نبی اللہ کے راہ میں شہید بھی کیے گئے، آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی نہیں ملا. اے امت محمدیہ تمہارے نبی کو تو شہادت کا مرتبہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو چنا جس کے اوپر نبی نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسین کے اوپر اپنا بیٹا قربان کیا تھا، اور اسی لیے تو فرمایا، اور اس کو جب کربلا میں شہید کیا گیا تو یہ اصل میں حسین کی شہادت صرف نہیں تھی، یہ نبی آخر الزمان کے ارادے اور آپ کے تمنا بھی پوری ہو رہی تھی، آپ کے خواہش کی تکمیل بھی ہو رہی تھی. اور اسی لیے تو نبی نے فرما دیا تھا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے. مطلب کیا ہے کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے، حسین کے اندر کمال مجھ سے ہے، حسین کے اندر صفات مجھ سے ہے، حسین کی ساری شان مجھ سے ہے، لیکن میں حسین سے ہوں. کیا مطلب کہ میری جو شہادت کی خواہش تھی نا اس کا پورا ہونا میرا حسین کی طرف سے. کیوں شہید ہونا ضروری تھا؟ اصل میں حسین اکیلے شہید نہیں ہو رہا تھا، وہ شہید ہوتے ہوئے اپنے نانا کے خواہش کو پوری کر رہا تھا. سید اعلی حضرت نے فرمایا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، امام حسن امام حسین دونوں نبی کے مشابہ، دونوں نبی کے مشابہ. تو نبی کے لیے شہید ہونے کے لیے ان کی طرف سے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے کو آنا چاہیے تھا جو نبی کے مشابہ ہو. حسین کو اگر دیکھا جائے تو لوگ، بلکہ سیدنا صدیق اکبر امام حسنین کریمین کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے لوگوں جب کبھی تمہیں نبی کو دیکھنے کا دل کرے تو حسنین کو دیکھ لیا کرو. کتنی مشابہت تھی، صورت بھی ایک جیسی، سیرت بھی ایک جیسی، خوشبو بھی ایک طرح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حسین کو چنا کربلا میں شہادت کے لیے کہ حسین تم کربلا میں شہید کیے جاؤ گے، تمہاری ایک شہادت سے تمہارے نانے کی خواہش کی تکمیل بھی ہو جائے گی، اور جو ابراہیم کی قربانی ادھوری رہ گئی تھی وہ قربانی بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ اسی کا آل ہے جو قربان ہو رہا ہے. ابراہیم کے آل ہے سیدنا امام حسین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم صرف ایک اسماعیل کی قربانی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو 72 اسماعیل کی ضرورت ہے. وہ 72 اسماعیل حسین لے کر کے آ گیا ہے کربلا میں، اور اسے اللہ کے بارگاہ میں قربان کر رہا ہے. در حقیقت یہ قربانی، در حقیقت یہ شہادت، در حقیقت یہ قتل، یہ ذبح عظیم. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ذبح کہا تھا اسماعیل کی قربانی کو، اور جو اس کے بدلے میں ذبح ہوا اس کو ذبح عظیم کہا تھا. تو اسماعیل جو صرف ذبح اور اسماعیل کے بدلے میں جو ذبح ہوا وہ ذبح عظیم. اس کو عظیم ہونے کے لیے اسماعیل سے کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی نسبت سے منفرد اور اعلیٰ مقام کا ہونا ہوگا. اگر دیکھا جائے پورے کائنات میں تو وہ حسین ہی ہے کہ اسماعیل کے پاس تو صرف نسبت ابراہیمی ہے، اسماعیل کے پاس تو صرف نسبت ابراہیمی ہے، لیکن حسین کے پاس نسبت ابراہیمی بھی ہے اور نسبت محمدی بھی ہے. یہ حسین کی قربانی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانئے ذبح عظیم آمد بسر. اقبال کہتا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر،
یہ جو بسم اللہ کے با کا نقطہ ہے اس کے بیٹے کو دیکھا جائے کہ جس نے ذبح عظیم کو پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شعر جو اقبال کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ یہ حرم کی داستان بہت سادہ ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ اس کی شروعات اسماعیل سے ہو رہی ہے تو اس کا اختتام حسین پر ہو رہا ہے۔ اسماعیل اپنے گردن کو بچھا کر کے اور حسین اپنے گردن کو کٹا کر کے اللہ کے بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسنین کریمین کے صدقے ہم سب کو اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ کی خدمت نصیب فرمائے، اہل بیت اور صحابہ کا سچا پکا معتقد اور آپ کا محب بنائے، اہل بیت اور صحابہ کے نقش قدم پر آپ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔